قبر میں؟ ہمیں اپنی قبر میں سونا جو ہم کر رہے ہیں ہم خود جانتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن شریعت، اچھا ایمان کا ایک مرتبہ اور بتا دوں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثال کے طور پر نماز کا ٹائم 2 بجے ہے اور امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کی نظر نیچے کو ہے اور آپ نے دیکھ لیا 2 بج گئے، تو آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے امام صاحب سے یہ کہیں کہ حضرت ٹائم ہو گیا. یہ بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ ٹائم گزر تھوڑے گیا، اگر 5 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں گے تو. اللہ اکبر. بہرحال یہ تمام باتیں ہم ہی تو بتائیں گے اور ہم ہی تو سدھار لائیں گے اپنے معاشرے کے اندر. اگر ہم سب مل کر سدھار لائیں گے تبھی معاشرہ سدھرے گا. دیکھیے ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. جب ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری نبھائے گا نا تو تبھی معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا. لیکن آج کل کیا ہے، انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا، کہتا وہ کیسا ہے. اچھا انگلی اس طرح ہی تو اٹھتی ہے، اب وہ ایک انگلی تو جا رہی ہے ادھر، وہ کیسا، لیکن یہ جو 3 اپنی طرف کو آ رہی ہیں ان کا کیا؟ یہ کہہ رہی ہیں تو کیسا ہے، یہ بھی تو کہہ رہی ہیں. تو ایک اس کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف دھیان ہے، یہ جو 3 اپنی طرف آ رہی ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھتا. بات کڑوی لگ رہی ہوگی. ہاں چلیے بہرحال ایک حدیث مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور بس بات ختم. غزوہ احد کا موقع ہے. غزوہ احد وہ غزوہ خندق. جب کفار مدینے پر حملہ کرنے والے تھے تو مصطفیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بٹھائی اور ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ بتاؤ ان کفار سے کیسے بچا جائے. تو حضرت سلمان فارسی نے ایک تجویز پیش کی. عرض کی یا رسول اللہ مدینے کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے. خندق اتنی گہری ہوتی تھی کہ اگر اس کے اندر کوئی چلا جائے تو اوپر نہیں آ سکتا، اتنی چوڑی کہ اسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا گھوڑے کے ساتھ بھی، اتنی چوڑی. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خندق کھودی جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سب کے سب خندق کھودنے کے لیے لگ گئے، سب نے اپنے اوزار اٹھائے اور کھودنے لگ گئے. اللہ اکبر. حضرت جابر اس روایت کو بیان کرتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہم خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آ گیا اور پتھر اتنا مضبوط تھا، ہم صحابہ نے مل کر کوشش کر لی کہ وہ پتھر ٹوٹ جائے لیکن وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. اللہ اکبر. وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو سب کے سب صحابہ مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر آ گیا ہے، وہ پتھر بڑا مضبوط ہے، وہ چٹان بڑی سخت ہے. یا رسول اللہ ہم سب نے مل کر کوشش کر لی ہے لیکن وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں اور اس پتھر کو آپ توڑ دیجئے. اللہ اکبر. اب ذرا یہاں غور کیجئے، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو کام ہم سب مل کر نہیں کر سکتے وہ مصطفیٰ کر سکتے ہیں. تبھی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، ورنہ سوچتے جب ہم نہیں توڑ سکے تو مصطفیٰ بھی کیوں توڑ پائیں گے، جانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. اس سے کیا پتا چلا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کام ہم سب مل کر نہیں کر سکتے اسے مصطفیٰ کر سکتے ہیں. ایک محاورہ بولا جاتا ہے چٹکیوں میں، بولتے نہیں یہ کام تو چٹکیوں میں کر دیں گے، یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی یوں ہی آسان ہے، یہ کام آسانی سے ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے شکم پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یعنی آپ نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، کئی روز سے بھوکے تھے آپ. اور اہل عرب جب بھوکے ہوتے تھے تو پیٹ سے پتھر باندھ لیتے تھے. اچھا پتھر باندھنے کا فائدہ کیا ہوتا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پتھر کی تاثیر ہوتی ہے ٹھنڈک، ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو پیٹ کے اندر آگ پیدا ہوتی ہے، اور جب پتھر باندھ لیتے تھے تو وہ آگ خاموش ہو جاتی تھی، اس لیے پتھر باندھتے تھے. دوسری وجہ، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، اور جب پتھر باندھ لیے جاتے تھے تو وہ کمر نہیں جھکتی تھی. 2 فائدے ہوتے تھے پتھر باندھنے کے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی کئی دن سے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا. ادھر حضرت جابر ہیں، حضرت جابر نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا لیکن اپنی پرواہ نہیں تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کدال کو اٹھایا یا جو بھی چٹان توڑنے کا اوزار تھا اسے اٹھایا، اور آپ نے جیسے ہی پہلی ضرب ماری تو پہلی ضرب میں وہ چٹان ٹوٹ کر پاش ہو گئی، ریتے کی طرح بکھر گئی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ نبوت کا وار تھا، نبوت کا وار، اسے کون جھیل سکتا ہے. لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایک ہوا کا جھونکا آیا
مصطفیٰ کے شکم سے چادر ہٹی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے شکم پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر مچل گئے، حضرت جابر اللہ اکبر مچل گئے، اور آپ کو خیال آیا، دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے، اور اپنے گھر جانے کے بعد اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، یہ بتاؤ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، حضرت جابر بھی کئی دن سے بھوکے تھے، لیکن حضرت جابر نے اپنی بھوک کی فکر نہ کی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کے شکم پر پتھر بندھے ہوئے دیکھے فوراً مچل گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہے عشق، کیونکہ عشق میں انسان اپنا حال بھول جاتا ہے، صرف جس سے عشق ہوتا ہے اسی کا حال یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مصطفیٰ سے سچا پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت جابر گھر گئے۔ اچھا حضرت جابر کی بیوی، ان کا نام ہے حضرت سہلہ بنت مسعود۔ حضرت سہلہ بیوی ہو تو ایسی، اللہ اللہ، بڑی نیک سیرت بیوی، نیک تیرت بیوی۔ میری ماں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ اکبر۔ حضرت جابر اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد کہا، میری شریک حیات یہ بتاؤ کیا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو آپ کی بیوی بولی کہ نہیں، گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں، کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے، فاقہ۔ حضرت جابر فرماتے میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا چھوٹا سا، جو 6 ماہ کا تھا تقریباً، تھوڑا اوپر نیچے 6 ماہ کا تھا۔ آپ نے اپنی شریک حیات سے کہا، ارے ذرا ڈھونڈو کہیں کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا۔ اب عورتوں کے اندر ایک اچھی عادت ہوتی ہے، وہ اچھی عادت کیا ہوتی ہے؟ شوہر کما کر لائے، جیب سے نکال لیے کچھ پیسے اور بچا کر رکھ لیے۔ اب وہ کبھی کبھی نکال بھی لیتی ہیں اور کبھی کبھی مانگ بھی لیتی ہیں، دونوں طرح سے چلتا، اور اکٹھے کر لیتی ہیں۔ اور ان عورتوں کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ تو نوٹ بندی میں نکلا، کسی نے تکیے میں چھپا رکھے تھے، کسی نے گدے میں چھپا رکھے تھے، کسی نے ہانڈی میں چھپا رکھے تھے، کسی نے کہیں چھپا رکھے تھے، اور ایسی ایسی جگہ چھپا رکھے تھے چور بھی ہکا بکا رہ جائے اسے بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ تو عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کچھ بچا کر رکھ لیتی ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت سہلہ بنت مسعود نے برے وقت کے لیے تھوڑے سے جو بچا کر رکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، تھوڑے سے جو، تقریباً تھوڑے سے جو، آدھ سیر جو ہوں گے وہ، حضرت سہلہ بنت مسعود وہ جو اتار کر لائیں۔ کہا، اے میرے شوہر انعامدار، یہ تھوڑے سے جو ہیں، بتائیے کیا کیا جائے؟ تو حضرت جابر نے کہا، آپ ایک کام کرو، ان جو کو پیسو۔ آپ کی بیوی نے ان جو کو پیسا۔ حضرت جابر نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنائیں۔ اپنی بیوی سے کہا، اب اس جو کا جو آٹا نکلا ہے اس آٹے کو گوندھ لو۔ آٹا گوندھ لیا گیا، بوٹیاں تیار ہو گئی، آٹا گوندھ کر رکھ دیا گیا اور بوٹیاں بھی رکھ دی گئیں۔ اب حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا، میری شریک حیات، اب میں جا رہا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنے کے لیے، بولو سبحان اللہ، دعوت کرنے کے لیے۔ تو آپ کی بیوی کتنی سمجھدار تھی، بولی ذرا ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کھانا تھوڑا ہے، 1-2 لوگ ہی کھا سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ سب کی دعوت کراؤ سارے صحابہ کی، ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ تو ایک کام کرنا، جانے کے بعد صرف مصطفیٰ کے کان میں کہنا، کان میں، یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے کہا ہاں، کہ اگر سب آ گئے تو بے عزتی ہو جائے گی۔ حضرت جابر پہنچے، جانے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، مصطفیٰ آرام فرماتے، مصطفیٰ کے کان میں جانے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، میں گھر گیا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا یا رسول اللہ، وہ ذبح کیا ہے، تھوڑے سے جو کے دانے تھے یا رسول اللہ، ان کا آٹا گوندھ لیا گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، چلیے گھر پر تشریف لے چلیے اور کھانا تناول فرما لیجئے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا جابر، چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو کے دانے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میرے جملہ صحابہ ادھر آؤ۔ سارے صحابہ تشریف لے آئے، انصار بھی مہاجرین بھی۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، کام چھوڑ دو، فوراً جابر کے یہاں پر چلو، آج سب کی دعوت حضرت جابر کے یہاں پر ہے، حضرت جابر کے یہاں پر سب کی دعوت۔ اب حضرت جابر کا بھی ایمان تھا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نہیں سب کو نہیں لے جا سکتے، ایمان تھا حضرت جابر کا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جابر مجھ سے پہلے گھر جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہو جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہانڈی نہ اتاریں، اور جب تک میں نہ آؤں آٹے کی روٹیاں بنانی شروع نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے گئے، جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، ہے میری شریک حیات غضب ہو گیا۔ بیوی بولی کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی دعوت کر دی۔ بیوی بولی کیا تم نے کان میں نہیں کہا تھا
تو حضرت جابر بولے کان میں ہی تو کہا تھا، تو پھر صحابہ کی کیسے ہو گئی؟ کہا میں نے تو مصطفیٰ کی تھی لیکن صحابہ کی مصطفیٰ نے کر دی۔ ایمان دیکھیے ایک شریک حیات کا، بیوی ہو تو ایسی، ایمان ہو تو ایسا۔ حضرت سولہ بنت مسعود کہتی ہیں جابر اے میرے شوہر انعامدار، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو صرف مصطفیٰ کی دعوت کا انتظام کیا ہے اور دعوت بھی مصطفیٰ کی ہے، اب جتنوں کی دعوت مصطفیٰ نے کی ہے ان کے کھانے کا انتظام بھی مصطفیٰ فرمائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان دیکھیں ایمان، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا قسمت ہوگی جس کے گھر مصطفیٰ کے قدم پڑ جائے، اللہ اللہ، کیا قسمت ہوگی اس زمین کی جس زمین کے اوپر، جس زمین کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم پڑ جائے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ تشریف لائے، ارشاد فرمایا جابر ہانڈی کے پاس لے کر چلو، حضرت جابر لے کر گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، اپنا تھوکے مبارک لیا، ہانڈی میں ڈال دیا، اللہ اکبر۔ کہا آٹے کے پاس لے کر چلو، آٹے کے پاس لے کر گئے، تھوڑا سا لعاب دہن لیا، آٹے میں ڈال دیا، اللہ اکبر۔ اب آپ نے فرمایا اے جابر اپنی بیوی سے کہو کہ اب محلے کی جتنی عورتیں ہیں سب کو بلا لیں۔ عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اب آٹے میں اتنی برکت ہوگی ان اکیلی سے روٹیاں نہیں بنیں گی، محلے کی ساری عورتیں آ گئیں، روٹیاں بنانی شروع کی گئیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہانڈی پر بیٹھے اور 10 صحابہ آتے رہے، مصطفیٰ روٹی کا ٹکڑا لیتے، اس پر بوٹی رکھتے، صحابہ کو اپنے دستے نبوت سے دیتے رہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 10 صحابہ آتے رہے، مصطفیٰ کھانا تقسیم فرماتے رہے، صحابہ اکرام پیٹ بھر کر کھاتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قسم اللہ کی 500 صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا، اس کے بعد جب ہانڈی کو کھول کر دیکھا تو ابھی بھی ہانڈی کے اندر اتنا ہی سالن موجود تھا جتنا کہ پہلے تھا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ لعاب دہن کی برکت ہے اور ایمان کی برکت ہے۔ اگر ایمان ہی ڈگمگا جائے تو پھر کچھ برکتیں کام نہیں آتی ہیں۔ ایمان بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا، ایمان بھی تو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تبھی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان ہی تو مضبوط تھا، تبھی تو دہتی ہوئی آگ میں کود گئے اور رب نے بچا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رب پر ایمان تھا، تبھی تو چھری کے نیچے لیٹ گئے، رب نے بچا لیا، اللہ اکبر۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت دیکھو کہ جس چیز میں لعاب دہن ڈل جائے ذرہ برابر کم نہ ہو اور سب پیٹ بھر کر کھا لے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس دن تو ہم 500 تھے، لیکن اگر ہم 5 لاکھ بھی ہوتے تو وہ کھانا سب کے لیے کافی ہوتا، سب کے لیے کافی ہوتا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، اس لیے کہ رب نے اپنے حبیب کو تمام کمالات، تمام معجزات اور ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ کائنات میں سب سے افضل والا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، زور سے بولو، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شفاعت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کے دستے مبارک سے ہمیں جام نصیب فرمائے، مصطفیٰ کی شفاعت سے ہمیں جنت میں مصطفیٰ کا قرب عطا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔